اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو آن لائن کلاسز میں ڈی پی ایس کے اسٹوڈنٹ تمام طلبہ و طالبات، اور واٹس ایپ کے تھرو آپ کو آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہماری 10th کلاس اسلامیات شروع کرتے ہیں ہم اپنا پہلا سبق۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے سورۃ الاحزاب کا باقاعدہ تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ اس میں سورۃ الاحزاب کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، اس کا میننگ کیا ہے، یہ سارا کچھ ہم نے پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کر لیا۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا انٹرو کروا دیتا ہوں سورۃ الاحزاب کا۔ سورۃ الاحزاب، احزاب حزب کی جمع بمعنی گروہ یا لشکر۔ احزاب ایک غزوہ بھی ہے، غزوہ احزاب، ٹھیک ہے۔ یہ 5 ہجری کو غزوہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس غزوے میں چونکہ اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ قرآن مجید کی اس سورۃ مبارک میں 20ویں آیت میں اس کا نام ملتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاحزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ بھی دیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مل جل کر اس پہ کام کیا تھا۔ غزوہ احزاب جو ہے وہ مسلمانوں کفار مکہ بنو قریظہ اور بنو نذیر جو ہے وہ کفار مکہ کے ساتھ مل گئے تھے، یہودیوں کے خلاف ایک مارکہ ہوا تھا، ایک جنگ ہوئی تھی۔ ہم سبق سے شروع کرتے ہیں، ان کی آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور آیات کے ترجمے کے علاوہ اگر کوئی اور بات ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں گا۔ فی الحال ہم بات کر لیتے ہیں سورۃ الاحزاب کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابیں ذرا سامنے رکھیے گا، دھیان سے، توجہ سے اور اطمینان کے ساتھ۔ قرآن مجید پڑھنا ہے، ثواب کے لیے سے خلوص دل کے ساتھ پڑھیں، اس کو بوجھ مت سمجھیے گا، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو لکھ بھی لیجیے گا تو آپ کے لیے اور آسانی رہ جائے گی۔ اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسمارٹ سلیبس جو ہے وہ فالو کیا جا رہا ہے، تو اس لیے میں اسی کے مطابق آپ کو سورۃ الاحزاب کا ترجمہ انشاءاللہ کرواؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور نہ اتباع کیجیے، نہ پیروی کیجیے کافروں کی اور منافقین کی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے علیمن، جاننے والا، حکیمن، حکمت والا۔ آیت کا بامحاورہ ترجمہ سنیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، بے شک اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 1۔ پہلی آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، تقوی اختیار کیجئے، پرہیزگاری اختیار کیجئے، اللہ سے ڈرتے رہیے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا، پارہ نمبر 4 میں سورۃ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ سیکنڈ، یہاں پہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے کبھی بھی کافروں کی اور منافقین کی کوئی بات نہیں ماننی، چونکہ کافر اور منافق آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، آپ کے رہبر، آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اس لیے اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ آپ نے کافروں کی اتباع نہیں کرنی، کافروں کی پیروی نہیں کرنی، ان کی کسی بات بھی نہیں آنا آپ نے۔ دوسری آیت مبارکہ، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، وَاتَّبِعْ، اور اتباع کیجئے، پیروی کیجئے، ما، اس کی جو، یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیکا، آپ کی طرف، من ربکا، آپ کے رب کی جانب سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، بما تعملون، جو بھی کام تم کرتے ہو، خبیرن، باخبر۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پیروی کیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر بھیجا گیا ہے، بے شک آپ کا رب ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو بھی تم کام کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں حکم کیا دی جا رہا ہے؟ سب سے پہلے پہلی آیت میں جیسا کہ حکم تھا، دوسری آیت میں بھی اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی اتباع کرنی، اور اتباع کس چیز کی کرنی ہے؟ جو کام جو آپ پر وحی کی گئی ہے آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے، آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ نے اب یہاں پر آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا تو آپ نے قرآن مجید کی اتباع کرنی ہے، قرآن مجید کی پیروی کرنی، چونکہ وہ آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا۔ قرآن مجید میں سورۃ النجم میں اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اپنے سے نہیں بیان کرتے، بلکہ ان هو الا وحی یوحیٰ، بلکہ اللہ کی جانب سے ان پر وحی کی جاتی ہے، اور تبھی جا کے وہ
اللہ کے نبی جو ہے وہ مسلمانوں پر یہ کتاب آگے پھیلاتے ہیں. یہ اللہ کی جانب سے نازل شدہ کتاب ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلی آیت مبارکہ ہم دیکھتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کارساز. پہلی 3 آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سب سے پہلے نمبر 1 آپ اس کو نوٹ بک پہ لکھ لیں تاکہ آپ کے سوالات ساتھ ساتھ بنتے رہیں. سب سے پہلے نمبر 1 پر ہے آپ اللہ سے ڈرتے رہیں. سیکنڈ، آپ نے منافقین اور کافروں کی بات نہیں مانی. تیسرے نمبر پر اللہ نے یہ فرما دیا کہ آپ اللہ نے جو آپ پر نازل کیا آپ اس کی اتباع کریں. چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ آپ نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. تو ایک سوال بن سکتا ہے کہ سورۃ الاحزاب کی پہلی 3 آیات مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ آپ نوٹ بک پہ لکھیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ یہاں پہ آپ کا سوال بھی بن گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں بعد میں آپ کو جب یہ ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے تو آپ کو اس کے اضافی سوالات بھی کروا دیتا ہوں. اگلی آیت مبارکہ کو ہم پڑھتے ہیں. ما جعل اللہ، ما کے ہمیشہ 2 ترجمے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لفظ نہیں کے معنی میں آتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے جو. یہاں پہ ہم کہیں گے لفظ نہیں. ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، لرجل، کسی آدمی کے لیے، من قلبین، 2 دل، فی جوفہ، اس کے پیٹ میں یا اس کے سینے میں. لفظ جوف کا ویسے لغوی ترجمہ ہوتا ہے پیٹ، سینے میں. وما جعل، اور نہیں بنایا، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، اللائی، وہ جن سے، تظاہرون منہن، جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، امہاتکم، تمہاری مائیں. وما جعل ادعیاکم، اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناکم، تمہارے بیٹے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ تعالیٰ حق سچ بات بیان فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتا دیا کہ اللہ نے کسی بھی آدمی کے 2 دل نہیں بنائے. اب 2 دل نہ بنانے کی کچھ وجوہات تھیں. سب سے پہلے تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی ایک جگہ پر 2 چیزیں اکٹھے نہیں رہ سکتی. مثلا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت بھی ہوگی اور دنیا کی محبت بھی، تو یہ کام ممکن نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ بھی رہنا چاہتا ہوں، میں مملکت بھی سنبھالنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور بھی کوئی چیز چاہیے، مطلب 2 چیزیں، کوئی بھی 2 چیزیں آپ سمجھ لیں کہ ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتی. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر 2 بادشاہ حکومت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ایک جگہ پر 2 وزیر حکومت نہیں کر سکتے، وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. کوئی بھی معاملہ ہوگا تو وہ اس میں گڑبڑ ہو جائے گی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کے دلوں کو 2 دل نہ بنانے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو قلب ہے نا، جو دل ہے آپ کا، اس میں اللہ کی ذات ہوتی ہے، خود بستی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ذکر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں کا، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے دل اللہ کی یاد سے غفلت جو نہیں برتتے، وہ تر و تازہ رہتے ہیں. تو اس لیے ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے 2 دل نہیں بنائے. اور یہاں پہ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا کہ جیسے زمانہ جاہلیت میں ایک رواج تھا، ایک رسم تھی کہ منہ بولے بیٹوں کے علاوہ، یہاں پہ بات کریں بیوی کو ماں کہہ دینا. مطلب اب دوسری آیت مبارکہ میں یہ حکم دیا جا رہا ہے یہاں پہ دوسرے پارٹ میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان عورتوں کو جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا. اب زہار کیا ہوتا ہے، یہ کس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، یہ میں آپ کو تفصیل تھوڑا بتاتا چلتا ہوں. قرآن مجید میں پارہ نمبر 28 شروع ہو رہا ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا. یہاں پہ زہار یہ ہوتا ہے، 2 صحابہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں. ایک کا نام تھا حمنہ بنت جہش اور دوسرے کا نام، یہ عورت ہے، اور دوسرے کا نام تھا اویمر اجلانی. ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک زہار کا معاہدہ ہوا تھا.
ٹھیک ہے. اب زہار یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں یہ کہہ دیتا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے. اگر وہ ایسا کہہ دیتا تو وہ بیوی ہے چونکہ، اور وہ بیوی بیوی ہی رہے گی، اس کے لیے وہ ماں نہیں بن جائے گی، وہ اس پر حرام نہیں ہوگی. لیکن ہاں اس میں یہ ضرور بات ہے کہ چونکہ اس نے غلطی کی ہے لہٰذا اس کو زہار کے بدلے میں کچھ کفارہ ادا کرنا پڑے گا. زہار کی پہلے تعریف سنیں. زہار یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنی ماں کی نسبت قرار دے، ماں کی طرح کہہ دے. زہار کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی 2 مہینے کے روزے رکھے مسلسل متتابعین، یا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائے، یا پھر فتح حریر رقبہ، ایک غلام کو آزاد کروائے. مثلا جو رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا ہے اس میں اگر کوئی انسان روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کا جو کفارہ ہے وہ سیم اس کا بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس بات کی امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی. آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی بھی منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا نہیں بنایا، سگا بیٹا نہیں بنایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر موجود تھے، دور نبوت کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، منہ بولا. اب وہ چونکہ آپ کے ساتھ رہتا تھا لہٰذا لوگوں نے اس کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا کہ یہ محمد کا بیٹا ہے، حالانکہ ایسا ہوا نہیں تھا کہ زید محمد کے بیٹے ہیں. تو جب لوگوں نے یہ نسبت عام کی جانب سے کرنا شروع کر دی اور وہ منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا انہوں نے کہنا شروع کر دیا تو اللہ نے انہیں اس کام سے منع کر دیا کہ منہ بولا بیٹا منہ بولا ہی رہے گا، وہ حقیقی بیٹا نہیں کہلائے گا. اور وہ پھر وہ بعد میں یہ بھی کہتے تھے زمانہ جاری میں کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے وہ انسان کے لیے ویسے بہو کی طرح ہوتی ہے، اور چونکہ بہو کے ساتھ تو نکاح نہیں ہوتا لہٰذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹے کی مانند ہوتا ہے. جبکہ اللہ نے کہا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ منہ بولا ہی رہے گا، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوگا. وہ منہ بولا بیٹا اگر وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دیتا ہے تو متعلقہ سے شادی کرنا جائز ہے. ٹھیک ہو گیا. مزید ہم آگے چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تم ان کو پکارو ان کے باپ کی ناموں سے، باپ کے ناموں سے، وہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے. فإن لم تعلموا آباءہم، اگر تم ان کے باپ کے بارے میں نہیں جانتے، فإخوانکم فی الدین، تو وہ دین کے اندر تمہارے بھائی ہیں، وموالیکم، اور تمہارے دوست ہیں. اس آیت مبارکہ میں بھی منہ بولے بیٹوں کے بارے میں حکم دیے جا رہے ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ، اور نہیں ہے تم پر کوئی بھی گناہ جو تم غلطی سے کر بیٹھو. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اگر تم نے جان بوجھ کر کیا، جو جان بوجھ کر کرتے ہیں تمہارے دل. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. آیت نمبر 4 اور 5 میں آپ سے کچھ سوالات میں کرتا ہوں. سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہے کہ اللہ نے آدمی کے دل 2 کیوں نہیں بنائے؟ یہ آپ نے نوٹ بک پہ لکھنا ہے اس کا جواب بھی. سیکنڈ، زہار کیا ہے؟ زہار کی تعریف لکھیں. زہار کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے وہ بھی آپ لکھیں نوٹ بک پہ تاکہ آپ کو ابھی سے یاد ہو جائے. تیسرے نمبر پر آپ یہ بھی لکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں قرآن مجید کی آیات میں کیا حکم دیا ہے. منہ بولے بیٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات میں کیا حکم دیا ہے. اگر ان کے ماں باپ کے بارے میں پتہ ہے تو کیا حکم ہے، اور اگر ان کے ماں باپ کے بارے میں نہیں پتہ تو پھر کیا حکم ہے. ٹھیک ہو گیا بچوں. یہ 5 آیات ہماری یہیں پہ ختم ہوتی ہیں. آج کی کلاس بھی ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ان 5 آیات میں سے اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، غزوہ احزاب کیا تھا، کب ہوا، کن کے درمیان ہوا، یہ آپ نے تفصیل میں پہلے پڑھا ہوا، اس لیے میں نے اس پہ جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کی. اور اگر آپ کو ان سبق کی آیات کے ترجمے میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ ضرور پوچھیے گا اور سبق کو بار بار دیکھیے گا، پڑھیے گا. اور اس کے علاوہ آپ کوشش بھی کریں کہ اس میں سے کوئی اور سوال بھی بن سکتے ہیں. مثلا اب یہاں پہ ایک سوال یہ بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس غلطی کے بارے میں انسان سے پوچھے گا. یہ دیکھیں یہاں پہ کس غلطی کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی اور کس غلطی کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی. یہاں پہ بھی یہ سوال بن سکتا ہے. تو سوال خود سے بنائیں، دیکھیں اور سبق کو یاد کریں اچھے سے. اور آج کی کلاس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.